جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं K2 टीवी और मुझे कहते हैं ज़ुखरुफ खान। प्रोग्राम T20 तमाशा के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान ने अपना आखिरी पूल मैच भी जीत लिया है। 10 पॉइंट्स के साथ पाकिस्तान वाहिद टीम है इस वर्ल्ड T20 की जिसने पहले ही क्वालिफाई कर लिया था, सारे मैचेस जीते। और मैं आज स्टूडियोज़ में अकेला नहीं हूँ, मेरे बहुत अच्छे दोस्त, बड़े प्यारे होस्ट ज़ुहैब भी हमारे साथ हैं। ज़ुहैब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। क्रिकेटर्स तो ज़्यादा एंजॉय करते हैं, पूरी कौम को मुबारक। बिल्कुल ऐसा ही है। और बेतहाशा रिकॉर्ड्स बने, उस पर हम बात करेंगे। शुएब मलिक की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग रही। फास्टेस्ट 50 उन्होंने वर्ल्ड T20s में की है। 18 गेंदों पे जिस तरह के उन्होंने छक्के लगाए हैं वो 40 के नहीं, मेरा ख्याल है 25-24 साल के ही लगते हैं। Massive, still young enough to play another 5 years. Exactly. वो जो इस साल आखिरी वर्ल्ड कप की बात हो रही थी, तो मुझे लग रहा है कि जो अगला वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में होना है तो वो भी खेलने के भरपूर चांसेस हैं। उन्होंने अपने आप को ग्राउंड में इन कर दिया है, अब आगे देखते हैं क्या। बिल्कुल ऐसा जी। और शारजाह पाकिस्तान के लिए काफ़ी लकी भी रहा। इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं और ज़ुहैब आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन मेरे बाएं जानिब आज दो बहुत ही मोहतरम प्यारे गेस्ट हमारे साथ हैं। मेरे बाएं जानिब सबसे पहले मौजूद हैं गुल, जो कि बहुत ही अच्छे सिंगर हैं और K2 फैमिली का रेगुलर हिस्सा हैं। जब भी कोई ऐसा खुशी का मौका होता है तो हम इनको ज़रूर दावत देते हैं। गुल, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये वाला मौका काफी अरसे बाद आया। ये वाला मौका काफी अरसे बाद आया। ये मौका हो गया। बिल्कुल। और चूंकि हम क्रिकेट में बहुत अरसे से इंतजार कर रहे थे, 17 की चैंपियंस ट्रॉफी के बाद 19 का वर्ल्ड कप हमारा उतना अच्छा नहीं गया। फिर कोविड की वजह से 20 का वर्ल्ड कप हुआ नहीं। अब 2021 में वर्ल्ड कप आया है। आफ्टर स्ट्रगल अब जश्न का समान है। तब्दीली आएगी थोड़ी। नहीं ऐ ना छेड़ो, मैंने बाद में गल करांगे। अच्छा जी, इसके अलावा हमारी एक और गेस्ट जो कि फिटनेस एक्सपर्ट हैं और फिटनेस का क्रिकेट के साथ, किसी भी स्पोर्ट के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। इसके अलावा स्टेट टीवी के साथ भी मुंसलिक हैं सोनिया लोधी, उनको भी खुशामदीद कहेंगे। सोनिया अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक, आप सुनाइए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पाकिस्तान के जीतने की खुशी तो ऑब्वियसली आपको जरूर हुई होगी। बिल्कुल, किसको नहीं हुई जनाब, किसको नहीं आप हुई। सिर्फ उन खवातीन में शुमार होता है जो पाकिस्तान इंडिया का मैच देखती हैं या कभी रेगुलर क्रिकेट फॉलो करने का मौका मिलता है? देखती रहती हूँ, आते जाते देख लेती हूँ। देख लेते हैं, चलें, अच्छी बात है जी, बहुत अच्छी बात है। हम सोनिया से जानने की कोशिश करेंगे कि फिटनेस कितनी जरूरी है और किस तरह इस फिटनेस को मेंटेन करना चाहिए। फिटनेस से याद आए, बताएं जरा जेसन रॉय के साथ क्या हुआ कल? सर, जेसन रॉय आई थिंक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर पाकिस्तान या कोई भी टीम जो सेमीफाइनल और फाइनल खेलेगी, बिकॉज द मैन इन फॉर्म। और मुझे ऐसे लगता है कि काफ पुल है, निगल है, मोर देन स्ट्रेन है। सो वो मुझे लगता है कि शायद एक आधा मैच बाहर होगा, क्योंकि जिस तरह उसने लिम्स किया है और उसके बाद ही कैन नॉट इवन वॉक। अच्छा, हम 2 स्टेप भी नहीं ले सका। हम जब अपने एक्सपर्ट से या जो फिजियोज हैं उनसे सुनते हैं तो कम से कम 4 हफ्ते इसमें दरकार होती है। 4 हफ्ते चाहिए उसको, अगर ये वो निगल है जिसमें इसका टीयर हो गया मसल, तो 3 से 4 हफ्ते लगेंगे फॉर रिकवरी एंड देन रीहैब का प्रोसेस चलेगा। सो अगर पाकिस्तान फाइनल में जाता है तो इस चीज के साथ मिलता है जेसन रॉय को तो अस्सलाम वालेकुम हो गया। उसके अलावा तमाइल मिल्स भी जी, जो कि नहीं पाट रहे, इंजर्ड हो गए। मार्क वुड ने जगह बनाई और मार्क वुड ने भी बॉलिंग बुरी नहीं की। मार्क वुड सर ठीक है। मिल्स T20 की अगर आप बात करें तो मिल्स इज फार बेटर देन एनीवन बिकॉज ऑफ द वेरिएशन। अच्छा बाउंसर, अच्छा यॉर्कर, स्लो वन, वेरिएशन बहुत अच्छी है और एक्सपीरियंस है, इन फॉर्म है। वुड अगर आप कहें तो ऑल इन ऑल ही इज अ जेन्युइन फास्ट बॉलर। और जेन्युइन फास्ट बॉलर स्पेशली अगर आप लेटर हाफ की बात करें, आखिरी 2 ओवर्स में, तो डेप्थ पे अगर वो उसके यॉर्कर गिरने लग जाएं तो ही कुड बी लीथल। कमाल है। अच्छा सोनिया, ये बताएं कि हम देखते हैं ये प्लेयर्स के लिए बड़ा मुश्किल होता है। यानी अभी हम जैसे शुएब मलिक की बात कर रहे थे कि 40 साल उम्र हो गई है और लगता है कि बस 24-25 साल के हैं, तो ये भी एक बड़ा इंसान को दिल पे जबर करके डाइट करनी पड़ती है, फिजिकल फिटनेस जो अपनी बरकरार रखनी पड़ती है। तो क्या डिफरेंस है स्पोर्ट्स वाली फिजिकल फिटनेस में और जो हम रेगुलर अपनी जिंदगी में वॉक कर लेते हैं या जिम कर लेते हैं? ह्यूज डिफरेंस है। वैसे तो जो रेगुलर वॉक करते हैं वो भी हम क्या ही वॉक करते हैं, वो मैं उसको टहलकदमी कहती हूँ, चहलकदमी नहीं कहती हूँ। लेकिन हमारे यहाँ जो स्पोर्ट्स के हैं, मतलब यहाँ पे क्योंकि लाइव प्रोग्राम चल रहा है, तो मैं कहना चाहूँगी कि हमारे स्पोर्ट्स वालों पे ज़रा तवज्जो देने की ज़रूरत है। वो बेचारे जो भी कर रहे हैं वो मोस्टली अपने बलबूते पे कर रहे हैं। हमारे हुकूमत की तरफ से इस तरह से नहीं होता। या फिर कहीं कोई अपील हो जाती है तो कोई भूला भटका आके थोड़ी देर के लिए, थोड़े कुछ पैसों के लिए उनकी वो कर देते हैं सपोर्ट। बट मुझे ऐसा लगता है कि इस हवाले से हमारे जो प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं उनको लेके ना फिटनेस का कोई अलहदा से कुछ इंस्टीट्यूशन या कोई ग्रुप कुछ ना कुछ हेल्थ से रिलेटेड होना चाहिए, जहाँ पर उनकी साथ में पर्सनल ग्रूमिंग भी होनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि हेल्थ की हद तक बस हैं। देखिए हमारे जो प्लेयर्स हैं माशाल्लाह वो इंटरनेशनली खेल रहे होते हैं, वो बाहर जाते हैं, तो मेरा ख्याल है हेल्थ के साथ साथ उनकी पर्सनल ग्रूमिंग भी उतनी ही ज़रूरी है।
انہیں کیا اوڑھنا ہے, کیا پہننا ہے, ان کو کس طرح سے بات چیت کرنی ہے, کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. کھانا پینا تو انہیں ماشاءاللہ ویسے بھی پتہ ہی ہوتا ہے, بٹ موسٹلی میں یہ دیکھتی ہوں کہ جب بات چیت ہو رہی ہوتی ہے اور جب ان سے ڈائٹ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو وہ یو نو وہ جواب نہیں دیتے جو کہ ان کو دینا چاہیے. اچھا, یہ کچھ پچھلے پاسٹ کپل آف ایئرز میں یہ چیز تھوڑی سی کرکٹ میں چینج ہوئی ہے, ایٹ لیسٹ کرکٹ میں. وہ تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ کرکٹ کے علاوہ تو ہمارے یہاں کوئی دوسری ایسی بڑی گیم بھی نہیں ہے. ہاکی کا ہم سب کو گیمز ہیں لیکن ہم ان کو اکنالج کرتے ہیں ایکچولی. ہم نے صرف کرکٹ کو پکڑا ہوا ہے, اور اس میں واقعی جس طرح میں بھی وہ انعام بٹ کی اسٹوری پڑھ رہا تھا تو جس طرح انہوں نے اپنی فزیک پہ اور فزیکل فٹنس پہ کام کیا. ایک اور چیز پھر میں گل سے بھی سوال کروں گا. ہم اکثر جو پلیئرز کے ساتھ وقت گزارتے ہیں, ٹائم چلتا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ جی ایک دن ہم دیکھتے ہیں تو بڑا گرلڈ فوڈ کھا رہے ہیں, باربیکیو چل رہا ہے, تو اگلے دن ساتھ ہی بریانی یا نان بھی ہو جاتے ہیں. تو وہ جس سے بھی گل پوچھو تو وہ کہتے ہیں یار میرا چیٹ ڈے ہے. تو یہ چیٹ ڈے کی کیا سائنس ہے؟ زیادہ چیٹ ڈے ہو جاتا ہے. مجھے تو یہ چیٹ ڈے سمجھ بھی نہیں آتا. چیٹ ڈے دیکھیں, اگر جہاں تک پلیئرس کی بات ہے اور اگر ان کے کوئی میچز نہیں ہیں یا وہ اتنا ایکٹیولی نہیں کہیں پارٹیسپیٹ کر رہے تو آئی گیس وہ چیٹ ڈے کر سکتے ہیں. ادروائز جو وہ وین دے آر پلئنگ یعنی کہ وہ میچ کے دوران, میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی جنک فوڈ کھا رہے, کیونکہ پرفارمنس سے بہت اثر پڑتا ہے نا. آپ ایکسٹرا جتنی چیزیں جو کاربز جو پروٹین ان کو ضرورت ہے ان کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ جی آپ کی یہ ڈائٹ ہے, آپ کو اوپر نیچے نہیں جانا. بٹ اگر آپ اس کے علاوہ کہیں باہر ہیں یا میچ نہیں کھیل رہے ہیں, کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ویکیشنز پہ ہوتے ہیں, تو پھر تو یو کین ہیو اٹ ونس ان ا بلو مون. بٹ یعنی فزیکل فٹنس میں یہ چیٹ ڈے ضروری ہے, جائز ہے, جائز ہے. وہ بھی انسان ہے نا, وہ بھی انسان ہے, بالکل ٹھیک ہے جی. ابھی ہم ایک بریک لے رہے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر گل سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان ماشاءاللہ ورلڈ کپ جیتنے کے قریب ہے, تو کوئی گانا کوئی میوزک کچھ ذہن میں آ رہا ہے تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ. کہ آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں 5G گروپ آف کمپنیز اور تاجین مارکیٹنگ کے تعاون سے. تاجین کو احساس ہے آپ کے بہترین مستقبل کا, جبکہ 5G گروپ آف کمپنیز دا گیٹ وے آف اپرچونٹیز. سو ان اسپانسرز کے ساتھ ہی ہماری یہ محفل اور یہ معاملات چلتے ہیں. تو میں بریک پہ جانے سے پہلے گل سے بات کر رہا تھا کہ جی کوئی نیا گانا سوچا, ٹیم جیت بھی رہی, آپ نے کہا بڑے عرصے بعد خوشی کا موقع ہے. ڈیفینیٹلی ویری برانڈ نیو سانگ, اٹس آلسو ریمکس. ٹھیک ہے. ابھی آج کل میری جو کوشش ہے زیادہ سے زیادہ, ویسے ہی میرا جو میڈیم ہے الیکٹرانک کی ہے زیادہ میوزک میں, تو کوشش کروں پشتو میوزک کو بھی تھوڑا سا چھیڑ چھاڑ کرتا رہتا ہوں. تو کوئی گانا اگر آپ ہمیں سنا دیں اور ہمارے ناظرین کو, بہت زبردست فوک سانگ ہے, اس کو میں تھوڑا سا ریپریس کیا. لیٹس سی ہاؤ. بالکل جی بالکل. سو جی گل سے گانا سنتے ہیں, ہم بھی انجوائے کرتے ہیں اور پھر گانے کے بعد گپ شپ چلتی رہے گی. جی گل. گانے بھی ضروری ہیں جی, میوزک اور کرکٹ کا اور اسپورٹس کا اور اسپانسرز کا. ہاں, جوش دلانے کے لیے بہت ضروری ہے. ہاں, جوش دلانے کے لیے بہت ضروری ہے. سو اوور ٹو گل. او زما یارا زما دلدارا, او زما یارا زما دلدارا, تو نہ دیکھے تو نہ دھڑکے سینے میں یہ میرا دل, تو نہ دیکھے تو نہ دھڑکے سینے میں ہائے میرا دل. وائے 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 او سنما, او سنما سنما سنما, او سنما او سنما سنما, رب کا پپلا مہربانا, پدرد جاڑوں وصال دیوار, تچے پلت گوری موت نہ گوری جانانا. او سنما سنما سنما, او سنما او سنما سنما, رب کا پپلا مہربانا, او سنما سنما, رب کا پپلا مہربانا. کبھی تو آ جاؤ ہم سے ملنے, کبھی تو آ جاؤ ہم سے ملنے, سجائے آنکھوں میں خواب دل نے, ہائے تیرے لالوں پہ ہم تو لٹ گئے جانانا. او سنما
सनमा सनमा ओ सनमा ओ सनमा सनमा रब का पप्पला मेहरबाना ओ सनमा सनमा रब का पप्पला मेहरबाना जो तुम हो गैरों से बात करते जो तुम हो गैरों से बात करते हमारे दिल पे हो वार करते जान ही ले लेगा मेरी तेरा दिल जलाना ओ सनमा 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 ओ सनमा ओ सनमा सनमा रब का पप्पला मेहरबाना ओ सनमा सनमा रब का पप्पला मेहरबाना ओ ज़मा यारा ज़मा दिलदारा ओ ज़मा यारा ज़मा दिलदारा तू न देखे तो न धड़के सीने में ये मेरा दिल तू न देखे तो न धड़के सीने में ये मेरा दिल वै 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 ओ सनमा जात ओ सनमा 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 ओ सनमा ओ सनमा सनमा रब का पप्पला मेहरबाना पदर दे जाड़ो विसाल दे वाड़म ताचे बलत गोरे माता न गोरे जाना ना ओ सनमा सनमा रब सनमा ओ सनमा सनमा रब का पप्पला मेहरबाना ओ सनमा सनमा रब का पप्पला मेहरबाना बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे, जबरदस्त, बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच गुल, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा लगा? फाइनली रब मेहरबान हो गया। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही, अब हालात और वाक़यात अच्छे हो रहे हैं, अदरवाइज भी कुछ सूरत हाल बेहतर हो रही है। कुछ खबरें ज़रा क्रिकेट के हवाले से वो मैं शामिल कर लूँ साथ साथ। सो जी ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री में कि पाकिस्तान अनबीटन क्वालिफाई कर गया है नॉकआउट स्टेज के लिए। इसके अलावा शुएब मलिक की जो 50 रही वो 18 गेंदों पे फास्टेस्ट 50 है। इससे पहले उमर अकमल ने ये रिकॉर्ड अपने पास रखा और साथ ही साथ में पिछले 3 मैचेस में शुएब मलिक के अगेंस्ट स्कॉटलैंड 16 छक्के हो गए, 16 छक्के, और साथ ही साथ पाकिस्तान 16th मैच इन अ रो इन यूएई जीत गया। मतलब रिकॉर्ड ही रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं जी। तो ये बड़ा अच्छा माशाल्लाह कह दीजिए। माशाल्लाह माशाल्लाह दिल से माशाल्लाह निकलता ही रहता और है। अभी तक जो हाईएस्ट स्कोरर नजर ही ना लगे। हैं वो बाबर आजम नहीं है, लगती 264 रन अभी तक बाबर आजम ने बनाए हैं जी डेब्यू वर्ल्ड कप में। इससे पहले 265 मैथ्यू वेडन जो हमारे बॉलिंग बैटिंग कंसल्टेंट हैं उनके रन्स हैं। सो मतलब रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं और 2 मैचेस अभी इंशाल्लाह बाबर और खेलेंगे। यार ये जो मोमेंटम बन गया ना, आई पर्सनली फील माशाल्लाह, मैंने कह दिया कि अगर इस मोमेंटम को ये लेके चलें, स्पेशली जो आपके ना रोल्स बड़े अच्छे डिफाइन हुए हैं। ज़ुल्फ़ आप तो मैच लाइव देख के आए हो, टीम के साथ आपका इंटरेक्शन प्लेयर के साथ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्रोफेशनल क्रिकेट में कि आपको पता हो कि आपका रोल क्या है, एज एन ओपनर क्या कर रहे हैं, मिडिल ऑर्डर क्या है, लोअर मिडिल ऑर्डर क्या है, डेप्थ में आपने बॉलिंग बैटिंग, तो हर एक का रोल डिफाइन है, वो क्या कर रहा है बड़े क्लियर माइंड के साथ। और जब आप जीतते हो तो आपका मोमेंटम बड़ा अच्छा बनता है। अच्छा देखिए वो ये कैरी भी कर रहे हैं साथ। कितनी अच्छी बात है कि जो 5 मैचेस पाकिस्तान के हुए हैं, 5 डिफरेंट मैन ऑफ द मैचेस हैं, Different. कोई रेपिटेशन नहीं हुई। इसका मतलब ये हुआ कि टीम अच्छा खेल रही है। हर प्लेयर, चाहे वो आसिफ अली है, शुएब मलिक है, हफीज हैं, बाबर है, रिजवान है, हारिस रऊफ हैं, शाहीन अफरीदी, सब अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। मैं अभी ऑफ एयर, मैं और ज़ुहैब और जो हमारे प्रोड्यूसर हैं मुदस्सिर, हम ये डिस्कस कर रहे थे कि अभी मैं कुछ ट्वीट्स देख रहा था, कोई एक आध प्लेयर 11 में से परफॉर्म ना कर रहा हो, जैसे फ़खर जमान है, ज़रा एक बैटिंग पैच उतना अच्छा नहीं चल रहा, तो ट्वीट्स आना शुरू हो जाती हैं कि जी आप ज़रा आप चेंज कर लें, क्यों कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है अभी इस टीम पे जितना आपने 5 मैचेस में भरोसा किया, 2 मैचेस की दूरी पे ये वर्ल्ड कप है, तो थोड़ा और भरोसा कर लेना चाहिए। देखो कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ना सिर्फ प्लेयर्स के लिए बल्कि हम सपोर्टर्स के लिए भी। जब आप ये वही फखर जमान है जिसने वार्म अप मैच में जब बैक टू बैक 250 की, तो हम सब ने कहा देखा यार इसको पहले सेट नहीं किया था, ज्यादती की थी, अच्छा किया इसको रख लिया। अब अगर एक आधे मैच में उस पर अच्छा बॉल पड़ गया, ये वो बैड फॉर्म आ गया, बट ट्रस्ट मी ही इज अ मैच विनर। और उसने रिपीटेडली इन द पास्ट उसने वो करके दिखाया, जिसने आपने पहले जिक्र किया ट्राई सीरीज का, चैंपियंस
चैंपियंस Champions ट्रॉफी Trophy का। में तो सिंगल हैंडेडली जिस दिन चलता है पूरा मैच साउथ जितवाता अफ्रीका है। सीरीज में आपको याद होगा शमसी को जिस तरह छक्के मारे हाँ, उसने, मतलब वो बहुत और कमाल थे। 200 करने वाला बड़े रन करने वाला T20 में तो यार जब उसकी बारी आ रही है 11-12 ओवर है जिस दिन उसका बल्ला और इंशाल्लाह सेमीफाइनल फाइनल में उस पे ड्यू है जिस हमने कहा 6-6 डिफरेंट मैन ऑफ द मैच बने अगर ये मैन क्लिक करता है तो ये भाई देयर इज नो स्टॉपिंग। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सोनिया ये बताएं कि ये फिजिकल फिटनेस को बरकरार रखना बड़ा जान जोखों का काम है। मैं अक्सर लोगों को देखता हूँ, इवन मैं चूंकि कुछ प्लेयर्स के साथ इंटरेक्शन रहती है, टीम के साथ ट्रैवल करना पड़ता है, तो मैं देखता हूँ वसीम अकरम को कभी भी जिम मिस नहीं करते, मिसबाह हक को कभी जिम मिस नहीं करते, यूनुस भाई हो गए, ये सब लोग हो गए। लेकिन आम जिंदगी में हम बड़ा ना 2 दिन तो ऐसे पैशनेट होके घर से निकलते हैं, नया कोई 6-7 हज़ार का कॉस्ट्यूम ले लेते हैं, अपनी खुशी में डंबल्स भी ना 2-4 किलो वाले घर में रख लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम ये 2-2.5 दिन चलता है। अब इसको असल में जो है ना, जहाँ तक हमारे प्लेयर्स की बात है, उन्होंने इसको अपनी लाइफस्टाइल में शामिल कर लिया फिटनेस को बेसिकली, ठीक है, ये उनकी लाइफ का पार्ट बन चुका है। अब जैसे हमने खाना नहीं खाया तो हम कहते हैं ना भूख लग रही है, क्रेविंग्स हो रही है, तो अब उनके साथ भी यही होता है। जैसे मैं ये चीज़ इस तरह से रिलेट कर सकती हूँ, लाइक कि जब भी मैं कभी वैसी किसी जिम को विजिट करने जाती हूँ, मैं यूं ही डंबल्स उठा के करना शुरू कर देती हूँ, आपको क्रेविंग्स आना शुरू हो जाती है, हम मशीन चेक करना लग जाते हैं। सो लाइक वाइज ये इस तरह से। लेकिन जो हमारे दूसरे लोग हैं, लाइक जो प्लेयर्स नहीं हैं, जो आम हम लोग होते हैं, उसमें ये होता है, ये सारी मोटिवेशन की बात होती है, क्योंकि वो हमारा पार्ट ऑफ लाइफ नहीं है। हम थोड़ी देर के लिए फुप्पो की शादी, भाई की शादी, इसकी शादी, उसकी शादी, अपनी शादी, फॉर द टाइम बीइंग आप फिट होना चाह रहे होते हैं कि जब आप शेरवानी में आ जाएं, उसके बाद भले से कुछ तस्वीरों में आप अच्छे दिख जाएं। सो क्या होता है कि वो जो बबल होता है ना आपका, वो फट जाता है, उसके बाद वो सारी मोटिवेशन धरी की धरी रह जाती है, क्योंकि वो आपका पार्ट नहीं है। अगर जैसे आप पढ़ाई आपका पार्ट है या आपका प्रोफेशन आपका पार्ट होता है, तो आप उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस कर रहे होते हैं। लाइफस्टाइल के अंदर हम फिटनेस को फोकस करते ही नहीं है। अभी कुछ दिन पहले, क्या मतलब, मैं अपने हर शो में जाके यही बात करती हूँ कि शायद कोई सुन ले इस बात को और सीरियसली ले ले कि जी ये आप जो हेल्दी चीज़ें हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल आप अपनी लाइफ का पार्ट बनाइए, या ये सिर्फ फॉर द टाइम बिंग नहीं रखिए, सेहत के लिए भी अच्छा है। सेहत के लिए अच्छा है। और ये सिर्फ जितना बज़ाहिर आप अच्छे दिख रहे होते हैं, उससे कहीं ज़्यादा ये आपको अंदरूनी तौर पर फ़ायदा पहुंचाता है। आपका मेंटल जो लेवल है, ये जो मेंटल हेल्थ है, वो स्ट्रेंथ है, वो ज़्यादा मैटर करती है एज कम्पेयर टू फिजिकल हेल्थ। लोगों को उसका पता ही नहीं है। हम सिर्फ फिजिकल हेल्थ के ऊपर जाते हैं, फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर जा रहे होते हैं समहाउ, कि जी ये अच्छा दिख रहा है, यार अच्छा दिख रहा है, उसने कितनी मेहनत की है, 6 पैक्स अपीयर कर लिए उसने, भाई स्टीरॉइड्स लगाए होंगे, भाई उसने स्टीरॉइड्स लगाए या ना लगाए वो एक अलग बात है, बट बंदे ने मेहनत तो की है ना, एप्रिसिएशन नहीं होती है। आपके लिए हैं ये दो तो भाई फिट ट्रेनर भी हैं, फिट चल रहे हैं। अच्छा यहाँ पे उन्होंने क्रिकेट खेलनी है, उन्होंने ट्रेनिंग करनी है, मैं और आप तो बंदोबस्त करते हैं। मैं तो सोचता हूँ ना ट्रेनिंग का, या कभी कोई ऐसी चीज होती है तो वैसे ही भूख लगना शुरू हो जाती है बिना वजह ही ना। ये तो बहुत अच्छी बात है, आपका मेटाबॉलिज्म बड़ा अच्छा है, इसका मतलब है आप गॉड गिफ्टेड हो, देखो आपको इतनी जरूरत नहीं है कि, लेकिन क्या होता है हमारी, मैं ऐसे जनरली पहले क्वेश्चन करने लगा था कि कितना इंपॉर्टेंट है इस कल्चर को कम्युनिटी में इंडेक्ट करना रादर देन बीइंग अ स्पोर्ट्समैन। जिस तरह हमने देखा ओवरसीज, जब आप जाओ ना, इंग्लैंड जाओ, अमेरिका जाओ, कनाडा, तो उन लोगों की कम्युनिटी के लेवल पे ऐसी कैंपेन्स होती हैं जिससे वो फिजिकल एक्टिविटीज को प्रमोट करते हैं। द रीजन बिहाइंड इज कि फिजिकली भी फिट होंगे, जितने फिजिकली फिट होंगे मेंटली उतने स्टेबल होंगे। बिल्कुल। और आपको लगता है पाकिस्तान में ये चीज लैग कर रही है? लैग है ही नहीं, है ही नहीं। हाँ, लैग तो जब करती जब एग्जिस्ट करती है, just to show off, get some you know, हाँ, वो हफ्ते बाद हमें एक साइकिलिंग ट्रिप नजर आ जाता है। अच्छा, एज कम्पेयर टू लाइक पाकिस्तान के दूसरे सिटीज में, इस्लामाबाद में फिर भी होता है, फिर भी है, ठीक है, कोई फलाना मैराथन हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ चलता है, साइकिलिंग हो रही होता रहता है, कुछ नहीं तो हाइकिंग पे ग्रुप चले जाते हैं, विच इज गुड। लेकिन उसके अलावा देखें तो नहीं होता। और ये भी मतलब अब पहले तो कोरोना की वजह से यू नो काफी सारी चीजें कम हो गई, अदरवाइज तो काफी अच्छा जा रहा था। बट मैं ये चीज चाहती हूँ कि इसको नीचे से शुरू किया जाए। हम इसको जरूरी नहीं कि मैराथन ही लेकर आए, स्कूल लेवल पे लाएं, कॉलेजेस में लाएं, यूनिवर्सिटीज में लाएं। इनफैक्ट एक रेडियो शो में मैं बात करते करते मैंने उनसे कहा कि मेरा ख्याल है कि हर कंपनी में एम्प्लॉइज के लिए एक जिम होना चाहिए जो कंपल्सरी हो जाए, सर ये तो जो बहुत कंपल्सरी हो कि जी 40 मिनट्स आपने गुजारने ही गुजारने हैं, आप क्लासेस करें, आप कुछ भी करवाएं, लेकिन आप वहां पर रखें। उससे आपके एम्प्लॉइज की मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, तो उसकी जाहिर सी बात, फिजिकल अपीयरेंस तो बाद में देखी जाएगी, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। अच्छा, इसमें गुल ये बताएं कि मैंने देखे जितने भी आर्टिस्ट सिंगर लोग हैं वो भी इसका बड़ा ख्याल करते हैं, यानी हम उनको देखते हैं वो ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, अपने अपने ट्रेनर्स रखे हुए हैं और बड़ी इंस्टाग्राम पे स्टोरी, स्नैपचैट पे चल हमारे यहाँ तो कुछ नहीं, लाइक जैसे हम हॉलीवुड या अपने हमसाया मुल्क होते हैं, दे आर लाइक जस्ट
جسٹ لائک روبوٹس اور ان کا بڑی آرٹیفیشیل سی لائف ہے اور مطلب کیلکولیٹڈ کھانا ہے, جم کرنا ہے اور مطلب اسٹار بننے کے لیے بہت کچھ سیکریفائز کرنا پڑتا ہے. اور لیکن ہمارے یہاں تو بالکل وہ نہیں ہے نا, کانسیپٹ ہی نہیں ہے ابھی تک, وہ ڈیولپ ہی نہیں ہوا نا ابھی تک. اچھا یہ بتائیں سونیا, پھر وہ فزیکل فٹنس کی وجہ سے نا مجھے کھانے چونکہ پلیئر کے ساتھ گزارنے میں کچھ فائدہ ضرور ہو جاتا ہے. اسٹارٹ میں ذرا یہ مشکل ہوتا ہے, ہم جب فزیکل فٹنس اسٹارٹ کرتے ہیں, جم اسٹارٹ کرتے ہیں, تو صبح میں دیکھتا ہوں پلیئرز کو وہ دلیا کھا رہے ہیں یا اس طرح کا کوئی فوڈ لے رہے ہیں, دوپہر میں وہ کوئی گرلڈ فوڈ لے لیں گے یا باربیکیو لے لیں گے, اور رات کو ہو سکتا ہے سیلڈ ہی کھائیں, روٹی کارب وغیرہ تو ہے ہی نہیں ہے, ڈائٹ پلان بنا ہوا ہوتا ہے نا اکارڈنگلی. یہ تھوڑا سا مشکل نہیں ہوتا ہے پھیکا کھانا کھانا چینی کے بغیر؟ پھیکا چینی کے بغیر ایسا نہیں ہوتا. ایک تو یہ آپ دیکھیں کہ جب ڈائٹ پلان بنتا ہے ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے پھیکا کھانا, ابلا ہوا کھانا, ایسا نہیں ہوتا. بڑے مزیدار کھانے ہوتے ہیں جناب, اس کے اندر آپ ذرا کھائیں اور کھا کے آپ اس کے بعد ٹریننگز کریں. ٹھیک ہے, جو اوٹ کا دلیا سبھی لوگ کھاتے ہیں, تو وہ جو اوٹ پورج ایک بنتا ہے جس کے اندر ڈرائی فروٹس اور پروٹین پاؤڈر سب کچھ, اس کے بعد آپ وہ جب ٹریننگز کرتے ہیں نا تو آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے کچھ اندر آپ کو 10 کی شکتی والے ہو گئے, لٹرلی آپ ایک کے اندر 10 کی شکتی آ جاتی ہے. اچھا جب میں نے یہ پہلی بار کھایا, 2-3 دن میں نے کھایا, اس کے بعد میں نے سوچا میں اس کو ذرا اب ٹریننگز پہ جاؤں نا, ہیوی ٹریننگز. میں خود کو حیران, یہ میں ہوں, مطلب میں اٹھا کے پھینک رہی ہوں, ڈمبلز ادھر ادھر اٹھا رہی ہوں. اس کے بعد میں نے, مجھے ابھی تک یاد ہے وہ میری ویڈیو بھی انفیکٹ وائرل ہوئی, میں نے سارے جتنے ویٹس تھے وہ میں نے سارے اٹھا لیے ونگز کے تھرو, اینڈ آئی واز لائک اچھا میں اٹھا رہی ہوں, پیچھے سارے لڑکے میری ویڈیو بنا رہے ہیں, مجھے پتہ ہی نہیں ہے کچھ بھی. اور جب وہ بعد میں مجھے ٹرینرز نے اور باقی لوگوں نے کہا کہ پیچھے سے سب تمہاری ویڈیو بنا رہے تھے, تمہیں پتہ نہیں تھا. میں نے کہا نہیں, میں نا کچھ مجھے ہو گیا تھا, میں بالکل بیسٹ والے موڈ میرا آن ہو گیا تھا اور میں لگی ہوئی اس کے اندر. مجھے وہ کوالٹی فیول دیں گے آپ باڈی کو, اچھا آپ کو رزلٹ ملے گا. آپ کو ورک آؤٹ کے لیے بھی تو چاہیے ہوتا ہے نا. یہ ریسنٹ پی ایس ایل میں نا جب ابو دھابی شفٹ ہو گئی تو میں وہ ہم نے ایک چھوٹا سا شوٹ کرنا تھا یونائٹیڈ کا, تو میں ظفر کے روم میں چلا گیا نا, تو اس نے کہا ظفر بھائی بیٹھے پہلے یہ ڈرائی فروٹ کھائیں یہ وہ نا. میں نے کہا یار یہ تو خالی ہے, تو کل میں آیا 2-4 دن پہلے تھا تو یہ پورا 5 کلو کا بھرا ہوا تھا, تو کہتا ہے یہ تو میں ہفتہ میں مکا دیتا ہوں. تو مجھے اب وہ آپ کی اس بات سے یاد آیا کہ وہ پھر ٹریننگ بھی, یعنی سوئمنگ بھی کرتے ہیں, تقریباً کوئی 25-30 منٹ سوئمنگ ہوتی ہے, پھر جم بھی لگاتے ہیں. آپ دیکھیے نا, باڈی کو کنزیوم کرنے کے لیے انرجی بھی تو چاہیے نا, کیلوریز برن کرنے کے لیے ان کو انٹیک اتنا ان کا ہونا چاہیے کہ وہ برن آؤٹ کر سکے. دوسری چیز یہ کہ باڈی میں جب دیکھیں ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, یوزولی جم میں لڑکوں کو بھی میں نے دیکھا ہیڈ اسپن کر رہے ہیں, ان کا چکر آ رہے ہیں بیٹھ کے, کیا ہوا جی ہم نے تو ناشتہ ہی نہیں کیا تھا اور ہم آ کے جم آ گئے. اچھا یہ بڑا نا بیسیکلی شاید ہم لوگوں کو ٹھیک گائیڈ نہیں کر پاتے. ہر بندے کے ذہن میں یہی چیز ہے گل کہ بھائی ڈائٹنگ کرنا شروع کر دو, ساتھ جم لگاؤ, ہیوی ویٹس اٹھاؤ, اسٹیرائڈز لگا لو, انجیکشن لگاؤ. دیکھیں نا, نہ کھانا از ڈائٹنگ ہمارے یہاں, واقعی کرنا از ڈائٹنگ. یار سانو تو ساری زندگی یہی کہ ڈائٹنگ اس طرح ہوتی ہے کہ آپ کھائیں نا تو ویکنس آئے گی, ویکنس ہو جائے گی. ڈائٹنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں فاقہ کشی, ڈائٹنگ کا اردو ترجمہ ہمارے یہاں یہ ہے, جبکہ ڈائٹنگ کے اصل مطلب ہے کہ 5 بار آپ کو 5 ڈفرنٹ ٹائمنگز پہ کھانا ہوتا ہے. ڈائٹنگ یہ ہوتی ہے 24 گھنٹے میں 5 ٹائم ہوتا ہے, اسنیکس ہوتے ہیں اور پورشنز میں ہوتے ہیں. یہ کیٹو ڈائٹ کیا چیز ہوتی ہے, یہ کیا کرنا ہوتا ہے اس میں؟ کیٹو تو ایک بالکل ڈفرنٹ ڈائٹ, دیکھیں ڈفرنٹ ڈائٹس ہوتی ہیں جس کے اندر آپ اپنے باڈی کو ڈفرنٹ طرح سے ہٹ کر رہے ہوتے ہیں. کیمیکل ڈائٹ بھی ہوتی ہے, بنانا ڈائٹ, ایکسوائزی, بہت ساری ڈائٹ ہوتی ہیں. لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کا ایک میٹابولزم بنایا ہے, جو نیچرلی آپ کا کھانا پینا ہے, آپ اسی کو جاری رکھیے. دیکھیں کیٹو یا اس طرح کی جتنی بھی ڈائٹس ہوتی ہیں یہ فار دا ٹائم بینگ ہوتی ہیں. لائک آپ نے 1 مہینے میں 18 کلو گرانا ہے, کوئی ماڈل ہے یا کسی کا کوئی ایسا ریزن ہے, وہ بھی ڈاکٹر سے پوچھ کے یا ڈائٹیشین سے پوچھ کر آپ کرتے ہیں. ایسے نہیں کہ آپ کو میں نے کہا اور آپ نے بڑی نیکسٹ ڈے شروع کر دیا, ایسا نہیں ہوتا. آپ پہلے ڈائٹیشین کو اپنی ہسٹری بتاتے ہیں, مشورہ کرتے ہیں, اگر کہ آپ اس کے قابل ہیں, اگر آپ کو لگتا ہے ڈائٹیشین کو لگتا ہے کہ جی ہاں آپ یہ کر سکتے ہیں تو آپ کریں, ادروائز نہیں. اور جو اس میں جو وزن گرتا ہے بہت اچھا گرتا ہے, لیکن اس کو اس سائیکل کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہیے. اچھا اس میں مجھے یہ بھی بتائیں, پھر ہم شعیب ملک کی بیٹنگ ہمیں دیکھنی ہے کیونکہ یہ ڈسکشن بڑی ضروری ہے. لوگوں کو اتنا مالک صاحب نے یہ کیا ہے تو اس ایج میں فٹ ہے نا, تو میں اسی کو ریلیٹ کر رہا ہوں کہ اب ہمارے ذہن میں ایک اور چیز بھی بیٹھی ہوئی ہے کہ اگر ہم نے فزیکل فٹنس حاصل کرنی ہے یا باڈی بنانی ہے تو ہمیں انجیکشنز ہی لگوانے پڑیں گے. یہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ ایسا نہیں ہے. ایسا بالکل نہیں ہے, بلکہ میں انجیکشنز کو یعنی کہ اسٹیرائڈز جو ہوتے ہیں ان کو میں بہت زیادہ منع کرتی ہوں, ڈسکریج کرنا چاہیے, بالکل ڈسکریج کرنا چاہیے. ابھی میں نے کچھ ریسنٹ پاسٹ میں ایک لڑکے کا آپ نے سنا ہوگا گجرانوالا میں, جس کی ڈیتھ ہو گئی. صحیح, تو یہ جو کوئی بھی ان نیچرل چیز آپ باڈی میں ڈالیں گے تو وہ غلط ہے. آپ اس کو نیچرلی بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں ہمیں اگر بہت ہی کوئی مسٹر یونیورس یا اس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے وہ تو دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ, وہ آپ کا
بالکل ہی ایک ڈفرینٹ آپ اس کے اوپر چلے جاتے ہیں. لیکن جو ریگولر جو بچے بچیاں ہیں یا یونیورسٹی میں جانے والے لڑکے جن کو ماڈلنگ کا شوق آتا ہے کہ جی ہم 6 پیکس اپیئر کر لیں, نیچرل ڈائٹ سے سب کچھ ممکن ہے. تھوڑا سا ٹائم لگے گا, جہاں اسٹیرائڈس لگا کے آپ 3 مہینے میں اپیئر کریں گے وہی نیچرلی آپ 6 مہینے 7 مہینے میں, لیکن وہ دیر پا ہوگا, وہ اس کے کوئی سائیڈ افیکٹس نہیں ہوں گے, نیچرل ہوگا وہ, مطلب آپ اس کو کیری کر سکیں گے. ورنہ پھر دیکھیں بہت زیادہ مسئلے مسائل شروع ہو جاتے ہیں. ایک ان نیچرل چیز آپ نے اپنی باڈی میں ڈالی ہے تو ظاہر سی بات ہے نقصان تو دے گی وہ آپ کو. ریگولر انسان کے لیے جو جس کا آفس ورک ہے یا 9 to 5 نوکری بھی کر رہا ہے اور شام کو اس کو اتنا ٹائم نہیں مل پا رہا, ان کے لیے آپ کیا کہیں گے کہ بھئی کیا ایسی 2-3 چیزیں کر لیں جس سے ان کا ٹمی بھی کنٹرول رہے اور باقی چیزیں بھی؟ دیکھیں مردوں میں تو آپ کو پتہ ہی ہوگا سب سے زیادہ فیٹ آتا ہی ٹمی پہ ہے, اور ٹمی پہ آنے والا فیٹ سب سے زیادہ اسٹبرن فیٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سو جو لوگ بیٹھ کر کام کرنے والے لوگ ہیں انہیں پتہ ہے کہ جی ہمارا آفس ورک ایسا ہے, کمپیوٹر کے سامنے بیٹھنا ہے, لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھنا ہے, تو وہ زیادہ ڈائٹ کانشیس ہو جائیں. ویسے تو یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے کہ جی آپ کو 70% ڈائٹ ریکوائرڈ ہے, کسی کو 50% ڈائٹ اور 50% ورک آؤٹ ریکوائرڈ ہوتا ہے. لیکن جن کو پتہ ہے کہ جی انہیں بیٹھ کے ہی کام کرنا ہے, اس کے بعد اگر وہ یہ شکایت کرتے ہیں کہ جی میرے تو ٹمی آؤٹ ہو گیا, آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا کام ہی بیٹھنے کا ہے, سو آپ کو زیادہ ڈائٹ کانشیس ہونا چاہیے. اور اگر آپ اپنے لیے وقت نہیں نکال سکتے, 5 گھنٹے آپ سوشل میڈیا پہ وقت سرف کرتے ہیں, سو آدھا گھنٹہ اپنے لیے نکالیں, رننگ کریں, اس کے بعد اگر پھر بھی نکل کے آتا ہے تو پھر ایک دوسری چیز ہے اپنی صحت کا خیال انسان کو خود بھی رکھنا چاہیے, یہ بہت ضروری ہے کیونکہ جتنا اپنی صحت کا خیال آپ رکھیں گے تو اچھا بھی ہوگا. شعیب ملک کا ایک پیکج ہے بیٹنگ کا, تو میں زہیب سے کہوں گا تھوڑا ساتھ ساتھ الیبوریٹ بھی کریں جس خوبصورتی کے ساتھ آج شعیب ملک. اسکاٹ لینڈ ڈاؤن اینڈ آؤٹ تھا اور ہم بڑے اور آن ٹاپ تھے ان کے, پر یہ جو آخری 10 سے 12 گیندیں شعیب ملک نے کھیلی, یہ ہوتا ہے امپیکٹ ڈال دینا. اچھا مجھے زہیب یہ بتائیں کہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان پاور پلے میں ذرا سلو سٹارٹر ہے تھوڑا سا, یعنی 6 اووروں میں 36 ہوگا یا 34 ہوگا, 6 کے اندر رہے گا, لیکن آخری 10 اوور میں ہم کبھی 130 بنا رہے ہیں, کبھی 140. اب یہ مجھے لگتا ہے ایز اے کرکٹ اسٹوڈنٹ کہ شاید تھوڑا سا پاکستان کو اپنی پیس بڑھانی ہوگی اگینسٹ آسٹریلیا, کیونکہ شاید وہ آپ کو موقع نہ دیں آپ کی 10 اوور. میں ایگزیکٹلی یہی بات کرنے لگا تھا کہ ان میچز میں تو آپ کو پتا ہے کہ یار نیچے ڈیپتھ میں آپ کے پاس مارجن ہوگا, اتنی پیس نہیں ہوگی فاسٹ بولرز کی اسپیسیفکلی کہ وہ یارکر مس کریں گے تو دے گونا مس یو گونا ہٹ, تو آپ کے پاس پورا آپشن ہے. بالکل. بٹ اگینسٹ آسٹریلیا اور فائنلز آئی پرسنلی تھنک کہ آپ کو کم از کم 40-45 کے ارد گرد سرکل ختم کرنا پڑے گا, پھر اس مومنٹم کو کیری کریں گے. یہ سوال کرنے کا مقصد اس لیے تھا کہ مچل سٹارک ہیں, ہیزلوڈ ہیں, ایڈم زیمپا بڑی بھرپور فارم میں, سپریم فارم میں. اسی طرح اگر ہمارا فائنل انگلینڈ سے آتا ہے تو وہاں پہ بھی آپ کو کوئی آسانی تو ملے گی نہیں نا. لمبی آپ ان کے سپن سے دیکھ لو, معین علی راشد فاسٹ بال, جو کرس ووکس اچھے بال کر رہا ہے, جارڈن اچھے بال کر رہا ہے, بیشک ملز باہر چلا گیا تو ووڈ آ گیا, ان کے پاس ڈیپتھ اتنی بڑی ہے کہ آپ کو وہ لوپ ہول نہیں دیں گے. اینڈ ہیونگ سیڈ دیٹ, میں آج میچ دیکھ رہا تھا, میرے ذہن میں پوائنٹ آیا کہ اس میچ میں آپ دیکھیں رضوان کو ریڈ کیا گیا. رضوان کی ساری سکورنگ شاٹ اسکوئر لیگ اینڈ ڈیپ اسکوئر لیگ وائڈ مڈ وکٹ, انہوں نے یہاں بال نہیں دیا, ہی اسٹرگلڈ اور آؤٹ ہو گیا. تو آپ کو کیا نہیں لگتا کہ آسٹریلیا پلان کر کے بالکل ایسے اس کو یہاں کھلائیں گے, لیکن ہمارا رضوان کو بھی کچھ چیزوں پہ ایمان بڑا پختہ ہوتا ہے نا, ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں اس کی ورلڈ کپ میں قسمت اچھی چل رہی ہے تو پھر کوئی بھی اس کو روک نہیں سکتا, یعنی ایک ہمارا وہ ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آخری میچ دوستوں کے ساتھ کب دیکھا, کوئی یاد پڑتا ہے؟ یعنی پاکستان کی پرفارمنسز ورلڈ کپ میں بری نہیں رہی, 2019 میں بھی اچھی پرفارمنس رہی, 2017 کی چیمپئنز ٹرافی جیت لی, پاکستان 5 سیمیز میں کوالیفائی کیا, تو کوئی دوستوں کے ساتھ آخری میچ فیملی کے ساتھ دیکھا؟ میں نے زندگی میں 2 ہی میچ دیکھا. ایک مجھے یاد نہیں کب کا ورلڈ کپ تھا, اور ایک میں نے سری لنکا میں لائیو دیکھا تھا. سری لنکا میں لائیو دیکھا تھا. ایک انہوں نے کی وہ ورلڈ کپ دیکھا جو پاکستان انڈیا سے آخری وہ قریب جا کے ہار گیا تھا, چھوٹی پیراشوٹ تو نہیں لگ رہی تھی بھائی, اس کے بعد آپ نے کہا دیکھنا ہی نہیں ہے. سونیا نے کہا نا کہ جن لوگوں کو فزیکل فٹنس اور یہ جم ٹریننگ کا شوق ہوتا ہے ان کو کریونگ ہوتی ہے, نو ڈاؤٹ. ہمیں پورا سال نا کرکٹ کی کریونگ رہتی ہے, یعنی کوئی بھی ایسا ایونٹ ہو ہم چاہتے ہیں کہ بھائی یہ کرکٹ بس کسی طرح چلتی رہے, کیونکہ یہ ہمارا پیشن بھی ہے, ہمارا شوق بھی ہے, وہ جنون کی حد تک ہمیں کریونگ ہوتی ہے. لائف پہ ایک بہت بڑا سپین 15-20 سال اس سپورٹس کو, لو آف دس گیم, تو جب یہ آپ کا مومنٹم چلتا ہے پھر وہی بات ہے کہ اگر کوئی مسنگ فیکٹر آئے گا تو آپ کا باڈی اگر فزیکل ورک آؤٹ ہے اور اگر دیکھ رہے ہو تو آپ کا مائنڈ کہے گا یار ہائی لائٹس ہی نکالے. بالکل ایسے. اچھا اس پہ ابھی 2-3 چیزیں اور بھی میرے ذہن میں, کوئی بریک لے رہے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. کم بیک ونس اگین. آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں 5G گروپ آف کمپنیز اینڈ تاجین مارکیٹنگ کے تعاون سے. تاجین مارکیٹنگ کی ٹیم اپنے کلائنٹس کی محنت کی کمائی کا احساس کرتی ہے اور انہیں محفوظ پروجیکٹس پر ہی انویسٹ کرواتے ہیں اور ان کے سرمائے پر منافع کو یقینی بناتے ہیں, جبکہ 5G گروپ آف کمپنیز کہتے ہیں the company of choice of agents and their clients.
سو جی ضروری ہے کوئی پلاٹ شلاٹ خریدنا ہو تو آپ رابطہ کریں 5G گروپ آف کمپنیز اور تاجین مارکیٹنگ سے. خیر وہ بریک میں بھی ہم بڑی فزیکل فٹنس پہ آج لگتا ہے کہ آج ساروں نے, اچھا ہمارے کیمرہ مین بھی بالکل ٹھیک ہیں, 10 پش اپس لگا دیے بریک میں, ہاں وہ بھی ٹھیک ہیں, گل بھی ٹھیک ہے, ہلکا پھلکا ٹمی تو سیٹ ہو جائے گا. تو یہاں تو کسی کو پرابلم نہیں. جو ہمارا پروڈیوسر ہے مدثر, یعنی اس کو تو میں 1902 سے دیکھ رہا ہوں ویسے, ہاں 1902 سے, اس کے زمانے کے بسیں رکشے ٹرک بند ہو گئے, وہ ماشاءاللہ اتنا زبردست ہے. ہاں بالکل, وہ بڑے زبردست سرائکی علاقے سے ہے تو وہ اپنی ڈائٹ کا بھی بڑا خیال رکھتا ہے. سو جی یہ بڑی اچھی چیز ہے. ایک طرف ہمارے ساتھ کرکٹر بیٹھے ہوئے ہیں, ایک طرف ہمارے پاس ٹرینرز ہیں فزیکل فٹنس کا خیال رکھتے ہیں, ایک طرف ہمارے سنگرز ہیں. اور سنگرز کی تو سونیا ویسے ہی ٹریننگ ہو جاتی ہے, یعنی 2 گانے بھی کر لیں 15 منٹ کے تو جتنا وہ ناچتے ہیں ڈانس کرتے ہیں ساری انرجی یہاں پسینہ پر نکل میں آپ جاتا سے ہے. بالکل ڈس ایگری کروں گی فٹنس کو لے کے. اور ایسے تھوڑی جیسے بھائی میں تو آپ کو کور کر رہا تھا کہ شاید آپ کی بچت ہو جائے, لیکن نہیں بھائی, جیسے آپ نے وہ والی بات کی جو ہاؤس وائفس نہیں ہوتی, پچی میں سارا دن کام کرتی رہتی ہوں, مجھے کیا ضرورت ہے فٹنس کی, مجھے تو جم ایسے ہو جاتے ہیں. یا پھر جو مائیں ہوتی ہیں نئی والی, آپ جم جائیں, جی میں جم پورا تو دن میں بچوں کے پیچھے بھاگتی ہوں, میرا تو آدھا جم یہی ہو جاتا ہے. آپ نے ایگزیکٹلی وہی والی بات کی ہے, گانے گاتے ہو گئے. نہیں اس میں ہوتا ہے کہ لائک جب ہمارے ورک ڈیز ہوتے ہیں, لائک جب ہم اوپر نیچے ایونٹس ہوتے ہیں, بس نیند کا ہوتا ہے کہ نیند پوری کر لو, فٹنس ہو ہی جاتی ہے. بیکاز لوگ آج کل پتہ ہے وہ بیٹھ کے گانے والا دور تو ہے نہیں, تو ینگسٹرز ہوتے ہیں, دے وانٹ ٹو ڈو سم ڈانس اینڈ آلسو, پھر سنگر کو بھی ساتھ پپٹ بننا پڑتا ہے. اچھا ویسے ڈانس بھی ایک بڑی اچھی پریکٹس ہے, لوگ بڑا فزیکل فٹنس کے لیے لوگ میں دیکھتا ہوں اتنے ایتھلیٹک ہیں. سر یہ اگر آپ اس فیلڈ کی بات کریں, اس کے لیے ایک اسپیسیفک ٹریننگز ہیں آپ کو اپنی, کیونکہ آپ جب ڈانس کر رہے ہو تو ہارٹ بیٹ اوپر جا رہی ہے, تو ہارٹ بیٹ اگر پہلے نہیں کی تو بیہوش ہو جو گے اسٹیج پہ, تو اس کے لیے آپ یوز ٹو ہو گئے. اس اسکل کے لیے ہر اسکل کا ایک ڈفرنٹ ٹریننگ ہے تاکہ آپ اس دن وہ اچھا پرفارم کر سکیں, چاہے وہ اسپورٹس ہے, چاہے وہ میڈیا ہے, کسی بھی فیلڈ کی آپ بات کریں. آئی تھنک ایک اسپیسیفک رول ہے, آپ نے وہ اڈاپٹ کرنا ہے. جتنا اچھا آپ اس کو کیری کریں گے تو آن دا ڈے آف پرفارمنس آپ کی پرفارمنس امپروو ہوگی. رول کا آپ نے کہا تو رول ماڈلز بھی بڑے ضروری ہیں نا. ہم جیسے ہالی ووڈ میں دیکھتے ہیں, مطلب ان کے ایکٹر تو ان کو بڑی اس سے نا پازیٹیو انرجی ملتی ہے. ہمارے یہاں اب یہ ہے کہ ہمارے جو اسپورٹس کے لوگ ہیں یا میڈیا انڈسٹری کے لوگ ہیں, ان میں کچھ اچھے ٹرینڈ بن گیا ہے, لوگ ان کو دیکھتے ہیں بڑا اچھا بھی لگتا ہے. سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, کلین ڈائٹ کی بات ہو رہی تھی نا درمیان میں, مجھے ایک دم سے یاد آیا, ایک کچھ عرصے پہلے کی بات ہے, میں ٹویٹر پہ اسکرول کر رہی تھی, ایک صاحب ریٹائر ہوئے اسپورٹس مین تھے وہ, انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی لائف کے 55 ایئرس کے بعد میں یہ برگر کھا رہا ہوں آج. اچھا 55 ایئرس. انہوں نے نہیں پاکستان نہیں ہو سکتے, انہوں نے اس کی پکچر لی, انہوں نے کہا میں کھاؤں گا. میں 55 ایئرس کے بعد, وہ اسپورٹس مین تھے. سو مجھے ان کو دیکھ کے موٹیویشن آئی کہ جی 55 ایئرس کے بعد ایک بندہ کھا رہا ہے تو کتنی اس نے کلین ڈائٹ کی ہوگی, اور اس کے بعد اس کو سیلیبریٹ کر کے کھا رہے تصویریں, اور ہم تو کھاتے ہی ہیں. دیٹ از ون آف دی ریزن کہ آپ اگر پاکستان کی ایوریج ایج دیکھیں اور آپ ابراڈ ایوریج ایج دیکھیں, وہاں 80 پلس اسٹل ہے. ہماری اراؤنڈ 50 پہ آپ کا تھینک یو ویری مچ ہو جاتا ہے. ہارٹ اٹیک, بی پی, پین اینڈ آل دیٹ, کیونکہ آپ کی ڈائٹ بھی اچھی نہیں ہے, دین آپ کی وہ ورک ایتھکس بھی وہ نہیں ہے کہ آپ اس کو کنزیوم کریں. اس میں ایک چیز جو میں نے ریسنٹ پاس میں نوٹ کی ہے, ہمارا جو فوڈ ہے وہ بھی اس کوالٹی کا نہیں ہے. بہت زیادہ رائٹ, سارا تو ایکسپورٹ ہو جاتا ہے, سارا ایکسپورٹ ہو جاتا ہے, پھل آپ کے ایکسپورٹ ہو جاتے ہیں, چاول آپ کے. ایک ریزن نہیں ہے, کئی ریزن ہیں, بہت سارے, اور اس کے اندر ایک اور ریزن آ جاتا ہے نیند بھی پوری نہیں ہوتی. راتوں کو جاگ کے ہم انٹرنیٹ پہ لگے ہوتے ہیں, یہ موبائل, ایگزیکٹلی نیند نہیں پوری ہوتی آپ کی, آپ کا کھانا اچھا نہیں ہے, آپ ورک آؤٹ نہیں کرتے, اس کے بعد پھر آپ کمپلینٹس کرتے ہیں. تو مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. اچھا مجھے تو موٹیویشن ملتی ہے جب یہ جیسن اسٹیتھم کی کوئی مووی دیکھیں یا راک کی کوئی مووی دیکھیں, جس طرح کی وہ ٹریننگ پر پراپر فٹ ہے, یعنی اتنے سپر فٹ ہے کہ کبھی کبھی آپ کو یقین بھی نہیں آتا کہ یار یہ ریئل ہے کہ نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں جس طرح کی وہ جم میں ٹریننگ, ڈوین جانسن کا جم کیری ہوتا ہے اس کے اسٹوڈیو پہ, وہ شوٹ کرنے سے پہلے جم کرتا ہے for 1 hour. مطلب جب آپ نے اپنی فٹنس کے ورک ایتھکس کو مینٹین رکھنا ہے تو آپ نے کرنا ہے. اگر آپ نے ایکسکیوز بنانے ہیں تو ہمارے پاس پھر بہت. اچھا جی, وہ مدثر کہہ رہے ہیں مجھے بہت موٹیویشن ملی ہے, میں تو 20 پش اپس لگا لیے ہیں. پی سی آر میں تو فزیکل فٹنس کو چھوڑ دیں, اب سیمی فائنل پہ بات کریں. سیمی فائنل میں بات کرنا بہت ضروری ہے. تو وہ فواد بھائی بھی جو حلوے کا ذکر کر رہے تھے, وہ کہہ رہے ہیں 50 تو میرے بھی پش اپس ہو گئے, لگا دیں. تو آج تو سب کو بھائی بہت موٹیویشن ملی ہے. وہ اتنا تھک گئے ہیں منظور بھائی کے کرسی پہ بیٹھ گئے ہیں, انہوں نے کہا یار اتنا نہ کرو کہ بس کر دو خدا کا واسطے. لیکن ماتھے پہ پسینہ دیکھیں, پسینہ آ گیا ہے سر, وہ بیٹھ گئے کرسی, انہوں نے کہا نہیں یار خبردار اتنا کیا. تو یہ سونیا کی وجہ سے, زہیب کی وجہ سے, یہ جو اس سے ریلیٹڈ اتنے بھی لوگ ہیں. خیر جی, پاکستان کا مقابلہ ہے سیمی فائنل میں
آسٹریلیا تو آسٹریلیا میں ڈیوڈ وارنر بھی ہیں, فنچ بھی ہیں, سمتھ بھی ہیں, سب ہیں, میکسویل. لیکن جو یہ مارچ آج کل کر رہے ہیں مجھے بڑی ڈراؤنے خواب آ رہے ہیں. اچھا آپ دیکھیے جب آسٹریلیا اپنا پہلا میچ ہارا تو شین وارن نے ٹویٹ کی کہ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ آپ مچل مارچ کو T20 اسکواڈ سے باہر کرتے ہیں. بنتا نہیں ہے. تو جب آپ جو بندہ فارم میں ہوتا ہے, جس اسپیسیفکلی ڈپارٹمنٹ کو ہوتا ہے, آپ اس کو کھلانا پڑتا ہے. اس کے آنے سے ٹیم کا مومنٹم چینج ہو گیا, فارم میں آگے, اوپر سے اب 2 میچوں میں تو وارنر صاحب نے بھی رنز کر دیے ہیں. سو اٹ ول بی اے ٹف ٹاسک فار پاکستان. کنڈیشنز ہمیں فیور کرتی ہیں, وی آر کوائٹ یوزڈ ٹو اٹ, ہمارا وننگ مومنٹم ان سے بہت اچھا جا رہا ہے. بٹ اگین شام کا میچ اگر ہوتا ہے تو ٹاس بڑا میٹر کرے گا. شام کا میچ ہی ہے سر, اب تو سیمی فائنل ایک ہی ہے. اور اچھا اس کے بعد اب یہ تو مارچ ہو گئے نا, گلین میکسویل پہ بھی ایک اچھی اننگز ڈیو ہے. اچھا آپ آن اے گیون ڈے وہ بھی ذرا پاگل سے پلیئر ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں. آپ دیکھو زخرف, یہ دیکھنے والوں کو بھی پتا ہوگا کہ آسٹریلیا کے اگینسٹ پاکستان کے سٹیٹس کبھی بھی کوئی اتنے آؤٹ اسٹینڈنگ نہیں رہے. ہم پہلے بھی ایک ورلڈ کپ میں آسٹریلیا کے اگینسٹ ہارے, جس میں اللہ بھائی کرے ہنسی نے بے تحاشا قسم کی 99 کا فائنل ہار گئے سعید اجمل کے اگینسٹ, پھر ہمیں 99 کے فائنل میں. تو ایک ہسٹری ہے, تو ہم نے پہلے اتنے بدل لی, انڈیا سے, نیوزی لینڈ سے, اسکاٹ لینڈ سے, تو ایک چھوٹا سا آسٹریلیا سے بھی لے لیں. پر اس ٹیم سے آئی پرسنلی بلیو جس مومنٹم سے یہ جا رہے ہیں, جو ان کی پلاننگ دکھائی دے رہی ہے, ہر پلیئر کے اگینسٹ ان کا ایک پلان ہے اسٹارٹنگ فرام انڈیا. تو اس میں کیسے دیکھیں کہ میچ دبئی میں پاکستان کا, یار دیکھو ٹھیک ہے آپ کا وینیو ڈیپینڈ کرے گا, بٹ آئی پرسنلی فیل پہلی چیز سب سے زیادہ امپورٹنٹ میٹر کرے گی وہ ٹاس کرے گا, اینڈ دین یور باڈی لینگویج. اور جس طریقے سے باڈی لینگویج بابر اعظم ٹاس سے لے کے رائٹ ایٹ دی لاسٹ بال آف دا میچ لے کے جا رہا ہے, اور لیڈنگ فرام دا فرنٹ کر رہا ہے, آپ کی پوری ٹیم لے کے جا رہی ہے. اگر آن دا ڈے آپ ٹاس جیتے ہیں اور آپ کے ٹاپ 5 اوورز بیٹنگ اینڈ بالنگ دونوں کے, آپ نے ارلی وکٹ نہیں دینی, اور اگینسٹ وارنر اینڈ فنچ آپ کو ارلی وکٹ چاہیے, یہ دونوں ٹکس اگر آپ کے ہو گئے, سو آئی ڈونٹ تھنک کہ آسٹریلیا کا کوئی 20% سے زیادہ چانس ہوگا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو سیمی فائنل ہے اس میں اگر پاکستان کی بالفرض کوشچن ہے پہلے بیٹنگ آ جاتی ہے, تو ایک سائڈ سے اسٹارک ہوں گے, پیٹ کمنز ہیں, ہیزل ووڈ ہیں, بڑا پاورفل اٹیک ہے ان کا, تو کتنے کوئی رن ذہن میں ہونے چاہیے, 40, 50, 60, کہ پاکستان سیکیور کر لے اپنے آخری 5 اوور؟ یار دیکھو اوور آل جو میچ اگر آپ دیکھو نا, اگر آپ بیٹنگ فرسٹ کرتے ہو ان بگ میچ, تو اینی تھنگ ابو 155, 160 اٹس اے گڈ ڈیفینڈیبل ٹارگیٹ. کیونکہ جب آپ نے چیز کرنا, آسٹریلیا نے اگر چیز کرنا, تو ہماری بالنگ اسٹرینتھ رہی ہے, آج بھی ہے, ان کنڈیشنز میں ہم ڈیو فیکٹر ہوگا, بٹ ہم لوگ آئی تھنک کافی یوز ٹو ہیں. اور ہمیں پاکستان جو ابھی نیوز بھی آ رہی ہیں, ہم لوگوں نے پریکٹس بھی کیے ہوئے ہیں ڈیو کی, کہ اس کو کوپ کیسے کرنا ہے. اب رہ گیا سرکل میں کتنا, اگر آپ سرکل میں اگینسٹ مچل اسٹارک اینڈ ہیزل ووڈ اینی تھنگ ابو 40 to 45 کر دیتے ہیں ود وکٹس ان ہینڈ, سو ٹرسٹ می مڈل آرڈر میں اس ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ رن پاکستان ٹیم کر رہی ہے. چونکہ زیمپا ٹھیک ہے, باقی اچھا ہوگا, لیکن حفیظ ہیں, ملک ہیں, بابر ہیں, رضوان ہے, سویپ اچھی کر لیتے ہیں. سر فخر زمان رنز نہیں کر رہا اگینسٹ لیگ اسپنر, اس کے سٹیٹس ہمیشہ سے اچھے رہے ہیں, اور اس پہ ایک اننگز ڈیو ہے. ٹاپ پہ اگر آپ کو سرکل کا اوور کھیل دیں, بیچ کے 10 اوور میں آپ کے پاس اتنی اسٹرینتھ ہے کہ آپ 8 to 9 رنز پر اوور جائیں گے. لاسٹ 5 اوور میں اتنی پاور ہٹنگ ہے آپ کے پاس, ابھی تو اللہ کرے آپ نے نیچے ضرورت ہی نہ پڑے, اگر پڑتی ہے تو شاداب, حسن علی, اماد, they all can hit. So it's a bright chance. I think best possible side ہے اس ٹائم پاکستان کی کسی بھی ورلڈ کپ میں. اگر T20 کی بات کریں کہ آپ آئیڈیل کنڈیشنز بھی ہیں آپ کے پاس, آئیڈیل ٹیم بھی ہے, اور آپ کی سارے پلیئرز فارم میں, اور ٹائم ہمارے پاس بس لاسٹ 30 سیکنڈ ہے. کوئکلی یہ بتائیں کہ جو دوسرا سیمی فائنل ہے جس میں نیوزی لینڈ اور انگلینڈ نے مقابلہ کرنا ہے, یار وہ دیٹس گوئنگ ٹو بی اے نیل بائٹر. ان دونوں کی ہمیشہ سے رائیولری رہی ہے, بٹ اگین مومنٹم انگلینڈ کو فیور کر رہا ہے, وہ they are going to be hot favorites to face Pakistan in the final. بالکل ٹھیک ہے جی. سونیا تھینک یو سو مچ, آپ پروگرام میں تشریف لائیں گے اور اچھی موٹیویشن ملی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا پاکستان سیمی فائنل جیت کے فائنل کھیلے گا؟ بالکل انشاءاللہ, ضرور پازیٹیو رہیں گے, پازیٹیو سوچیں گے, پازیٹیو بولیں گے تو پازیٹیو ہوگا انشاءاللہ. جی انشاءاللہ, نہیں تو ہماری قوم کے پاس ایکسکیوز ہے, کوئی بات نہیں, انڈیا کو تو ہرا دیا. ہاں جی, وہ تو پہلے دن سے میں سن رہا تھا, تو مجھے تھوڑا ہوا بھی نہیں یار ایسے نہیں کرنا. ابھی تو وہ بھائی نہیں مل رہے جنہوں نے کہا تھا میں نے بلینک چیک دینا ہے, وہی نہیں قابو آ رہے, تو وہ بھی غائب ہو گئے. سو جی ہمارے دونوں معزز مہمانوں کا بہت بہت شکریہ, اور جتنی بھی فزیکل فٹنس سے ریلیٹڈ اور ٹریننگ سے ریلیٹڈ باتیں ہوئی ہیں, ان کو آپ نے صرف ہوا میں نہیں اڑا دینا, اس پہ پلیز عمل کریں, اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں. ہم سب کو اجازت دیں, لیکن آخر میں گل کا ایک اور زبردست سا ٹریک بھی ہے, وہ آپ سنیں گے, اور ہم آپ سے ملیں گے کل انشاءاللہ. اپنا بہت خیال رکھیے گا جی. اوور ٹو گل. گانا سنتے ہیں جی, اچھا سا گانا انجوائے کریں. اس سے پہلے بھی ایک فنیشنگ آن اے ہائی نوٹ. یس